یہ نماز کا تحفہ وہاں سے ملا، پھر واپس آئے، اور قرآن اس مختصر سے واقعے کو بیان کرتا ہے اتنے مختصر وقت کے اندر یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کو لے کر آئے کہ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ کوئی کمال اس سے چھوٹا نہ ہو اور کوئی عیب اس کے قریب آیا نہ ہو۔ کوئی ذات ایسا کر سکتی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اپنے محبوب کو اوپر بلا کر ساری سیر کرا کے یہ نماز کا تحفہ وہاں سے لے کر آئے۔ آج میں اور آپ نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا نماز کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے مؤذن پکارتا ہے، اذان کی آواز جب وہ صدا لگاتا ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا منادی ہے، ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا کہ کس رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، ایک امانت ہے، پتہ نہیں میں اس کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو نماز کے وقت قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں راحت ملے، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، ان کی حیات طیبہ، ان کی عادات و اخبار کو سمجھنے کے لیے عرب قبائل کا چکر لگانا بہت ضروری ہے، صرف کتابوں سے سیرت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ حضور کے جتنے واقعات ہیں نا، اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میں ان تمام مقامات پر براہ راست ہو کر آیا ہوں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جن جن کنوؤں سے پانی پیا، جہاں جہاں بکریاں چرائیں، میں یہ ایک ایک جگہ پر خود ہو کر۔ یہ کہنا آسان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے کہ طائف کا واقعہ ہوا، سنگکاری کی گئی، میں نے وہ فاصلہ گاڑی کے میٹر کو زیرو کیا اور وہاں سے ہم گاڑی میں آئے ہیں جس بات میں میرے نبی نے پڑھا ہے۔ طائف کے موقع پر جب دو پہاڑوں کو ملا دینے کے لیے فرشتے آئے، وہاں وہ جگہ آج تک ویران ہے، اور آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں میرے نبی کو ستایا گیا ہو وہ جگہ کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ وہ آج تک ویران پڑے، دو پہاڑ ہیں اور وہ جگہ بالکل ویران پڑی، وہ کوئی آبادی نہیں۔ پھر وہاں سے وہ بات جس بات میں میرے نبی نے پڑھا نہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کچھ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لیکن عرب کا دستور یہ تھا کہ وہاں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، ریگستان تھا، اور اونٹ پر جو کجاوا ہوتا تھا نا، اس کجاوے میں کچھ توشہ رکھ لیا کرتے تھے، پانی، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کھجوریں وغیرہ۔ اور تپتی ہوئی ریت میں، ریگستان میں جب یہ مسافر چلتے چلتے تھک جاتا تھا اور وہ جو ریت کا طوفان اٹھتا تھا اور وہ تپش والی ہوائیں اس کی آنکھوں کو جھلساتی تھی نا، تو اس وقت یہ اپنی سواری کو روکتا تھا، اور سواری کو روکنے کے بعد کیا کرتا تھا؟ سامان سے پانی کی بوتل نکالتا تھا اور پانی ایسے چلو پہ لیتا تھا اور آنکھوں پر ایسے چھینٹا مارتا تھا تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور میں آگے اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں۔ میرے نبی فرما رہے میری آنکھیں جل رہی ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری امت نماز کو چھوڑ بیٹھی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو۔ آج امت نے نماز کو ہی چھوڑ دیا۔ جب نماز کو چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ دو نتیجے نکلے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے امت ہٹ گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں کہ یہ امت حضور کو راحت پہنچانے والی تھی، یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو جھلسانے کا ذریعہ بن رہی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری معیشت کا بٹا بیٹھتا چلا گیا۔ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ تم نماز کا اہتمام کرو، رب کائنات کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، وہ تمہاری معیشت کو پروان چڑھائے گا، وہ تمہاری اکنامی کو پروان چڑھائے گا، یہ اس رب کا وعدہ ہے۔ ہم نے اس نماز کو ہی چھوڑ دیا۔ تو نقصان دو صورتوں میں نکلا، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو جھلسانے کا ذریعہ اور سبب بن گئے، اور دوسرا کیا ہوا کہ ہماری معیشت کا بٹا بیٹھتا چلا گیا۔ اگر 50% لوگ، ایک اور حدیث سنا دو، دیکھیں یہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ عمارت ہے، تعمیر ہوئی ہے، اس عمارت کو توڑنا چاہتے ہیں، کتنے افراد ہیں؟ 95۔ 95 افراد ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر، گٹیاں لے کر، مشینیں لے کر اس عمارت کو گرانے کے لیے آ گئے، اور وہ اس عمارت کو گرانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب 5 افراد اس میں ایسے ہیں
جو اس عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو اس عمارت کو بچانا چاہتے ہیں، جو اس عمارت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ عمارت 95 افراد جس کو توڑ رہے ہیں، یہ 95 افراد کے توڑنے سے یہ عمارت گرے گی یا 5 افراد کے بچانے سے یہ عمارت بچ جائے گی؟ 95 افراد توڑنے والے، 5 افراد بچانے والے، 5 افراد تعمیر کرنے والے، تو عمارت نہیں بچے گی، عمارت گر جائے گی۔ یہ ڈیفینیشن کی ہے میں نے۔ اب حدیث سنیے، الصلاۃ عماد الدین، میرے نبی نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین اسلام کی پوری عمارت کو قائم کیا۔ ومن ترکہا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اب بتائیے کہ امت 95% نماز نہیں پڑھ رہی، تو 95% لوگ ہیں جو دین اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، اور 5% لوگ ہیں جو اسلام کی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو 95 غالب آ جائیں گے، زوال کا شکار ہوتی چلی جائے گی امت بھی، امت کے افراد بھی، اور ان کے تمام شعبے بھی، جب تک یہ نماز پر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شعبے کے لوگ، ہر طبقہ زندگی کے لوگ، ہر محکمے کے، ہر ادارے کے لوگ، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ کوئی شخص بے نمازی نہ رہے۔ اس رب کائنات کی تو ساری نعمتیں ہیں عطا کردہ، اور ہم اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے نہ بنیں، ہم اسی کے آگے پیشانی کو جھکانے والے نہ بنیں، ہم اسی کے سامنے اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے نہ بنیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم رب کے باغی بن جائیں گے، اور باغی کے لیے پھر جتنے بھی زوال آتے چلے جائیں اور جتنا بھی تنزل آتا چلا جائے، وہ سب کا سب کا۔ اس لیے میری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ سب نماز کا اہتمام کریں، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو نماز نہ پڑھنے والا، خود بھی نماز کا اہتمام کریں۔ دیکھیں ایک اور قرآن کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کریں۔ اور یہ حکم کب آیا ہے؟ جب روزی کی کوئی تنگی ہوتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، کہ نماز کی برکت سے معیشت پروان چڑھے گی۔ اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلی گزارش، سب سے پہلی درخواست تو سب سے یہ کرتا ہوں کہ بھئی نماز کا اہتمام کریں، ہم نماز چھوڑنے والے نہ بنیں، ہم نماز کے قائم کرنے والے بنیں، اور دوسروں کو بھی نماز کو لانے والے بنیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ ہمارے اسٹاف کا کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو نماز نہ پڑھنے والا۔ نیت کرتے سب اس کی انشاءاللہ، دیکھیں ہم تو سب کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک جو ذمہ داری ہمارے اوپر، اضافی ذمہ داری، دیکھیں کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور تیسرا جز ایک اور بھی ہے، ہاں وہ مخفی ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا نبی بعدہ، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبی کی تعلیمات کو عام کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اور کام ہمارے ذمہ ہے، یہ کام بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے کوشش کر کے کوئی ایسی ترتیب بنایا کریں کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جائیں، یہاں نور مسجد شب جمعہ کے لیے تشریف لے جائیں، جماعتیں آتی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر لیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں اپنے اپنے محلوں کے اندر۔ انشاءاللہ اس سے ایمان کی سطح بڑھتی چلی جائے گی اور آگے بڑھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔